صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج 27 معراج کی عظیم الشان یہ رات، نماز مومن مسلمان کے لیے معراج، اور آج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رات۔ یہ معراج، یہ عروج راج سے نکلا ہوا معراج کا لفظ عرج، جس کے معنی بلندی کے بھی بنتے ہیں، جسے کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ واقعات بہت ہیں، مختصراً ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ، مجھ سے آج جو کچھ مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا، جو سوال کرو گی اس کا جواب دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سوچنے کے بعد عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس معاملے میں اپنے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کر لوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، بالکل اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتی ہیں، اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج یہ آفر عطا فرمائی ہے کہ جو کچھ مانگو گی عطا کروں گا، جو سوال کرو گی، جو کچھ پوچھو گی بتایا جائے گا، جواب دیا جائے گا آج تمہیں۔ مزاج شناس حضرت ابوبکر صدیق، جو یار غار بھی ہیں اور پھر یار مزار بھی بنے، کیا کمال کی ذہنیت سوچ تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگو، پوچھو کہ یا رسول اللہ، باتیں تو بہت ہوئی ہوں گی، معراج کی رات آپ اور آپ کے رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان میں سے کوئی ایک بات ارشاد فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لاتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات آپ اور آپ کے رب کے درمیان کلام ہوا ہوگا، باتیں ہوئی ہوں گی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات ارشاد فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا، عائشہ، راز بھی کہتی ہو پھر پوچھتی بھی ہو، جب میں بتاؤں گا تو پھر وہ راز راز تو نہیں رہے گا، جب بتایا جاتا ہے تو پھر راز راز نہیں رہتا۔ بہرحال تمہارے ساتھ وعدہ تھا، جو پوچھو گی وہ بتاؤں گا، جو سوال کرو گی اس کا جواب دوں گا، جو مانگو گی عطا کروں گا۔ باتیں تو بہت ہوئی عائشہ، لیکن ان میں ایک بات ایسی بھی تھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، محبوب، آپ کی امت میں جو کوئی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دے گا، جو گویا کے روٹھ منہ کو منا کر ایک کر لے گا، اس پر اللہ کی جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فراغت کے بعد تشریف لائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار کو بتایا کہ معراج کی رات رازوں کی باتوں میں سے ایک راز یہ بھی تھا کہ جو مسلمان دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ کریم اس پر جنت واجب فرما دے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ بابا جان، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آپ فرمانے لگے، بیٹا تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو کہ دو دلوں کو جوڑنے والا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، تو اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو کہ اگر کوئی دو دلوں کو آپس میں جڑے ہوئے دلوں کو اگر توڑے گا، دوریاں پیدا کرے گا، تو پھر یقیناً اس پر جہنم واجب ہوگی۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے، اور یہ ہم تک پہنچانے کا مقصد بھی گویا کہ ہم امت مسلمہ میں دراڑ نہ پیدا کریں، دو مسلمانوں میں لڑائیاں جھگڑوں کا سبب نہ بنے۔ یہ جنت میں لے جانے والا کام نہیں ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ہم جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کریں کہ دو دلوں کو ہم جوڑنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم کی ذات امت مسلمہ کو تمام تر افتراق و انتشار کی فضا سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق کی فضا میں قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔